جائے گی۔ یقیناً دنیا نے ایک راحت کی سانس لی۔ تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ اگرچہ کہ آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں رہتے ہیں، تلنگانہ کے شہر میں رہتے ہیں، ہندوستان کے جنوب میں رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر مڈل ایسٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کے گھر کے چولہے نہیں جل سکتے ہیں۔ یہ سنگی لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی جن مسلمانوں کو ہم گالیاں دیتے آئے ہیں اور جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں، ان ملکوں سے اگر ہمیں گیس فراہم نہیں ہوتی تو گھروں کے چولہے نہیں جلیں گے، ہسپتالوں میں مسئلہ ہو جائے گا، ہوٹلز بند ہو جائیں گی، ریسٹورنٹ بند ہو جائیں گی، تو ہاہاکار مچ گیا۔ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ایک سوسائٹی ہے، ہر ایک کو ہر ایک سے ضرورت اور رابطہ پڑتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر پھر ایسی صورتحال رونما ہو جاتی ہے تو بحیثیت مسلمان، ایک ہے بحیثیت شہری، ایک سٹیزن اس ملک کے ہیں آپ، تو یقیناً اس ملک کے قوانین، یہاں کا سنویدھان، یہاں کا آئین، یہاں کا کانسٹیٹیوشن آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، اسے ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ اس ملک میں اگر رہنا ہے۔ نہیں مانے گا اور کانسٹیٹیوشن یا آئین یا آرٹیکلز کی خلاف ورزی کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، عدالتیں اسے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دے گی۔ تو ٹھیک اسی طرح دوہری ذمہ داری ایک شخص انسان پر ہوتی ہے، ایک ہے آئینی ذمہ داری جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن ہوتی ہے، اور ایک ہے مذہبی ذمہ داری۔ تو یقیناً مذہبی ذمہ داری مسلمان کے لیے آئینی ذمہ داری سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پر مسلم پرسنل لا کا ایک پروویژن رکھا گیا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے بنیادی عقیدوں سے ٹکراتی ہیں، جو توحید کے منافی ہیں، توحید یعنی خالص اللہ کو ایک ماننے، اور مسلمانوں کے جو امور ہیں، جو رسوم ہیں، جو عبادات ہیں، ان پر اگر یہ امپیکٹ کرتی ہیں تو قانون اور سنویدھان نے، آئین نے یہ پروویژن دیا کہ مسلمان اپنے دین کے، مذہب کے اعتبار سے کام اور عبادات کر سکتے ہیں، انہیں دوسرے مذہب کے عقیدے ان پر امپلیمنٹ یا مسلط نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہو گئی۔ تو دوستو، اس صورتحال میں اگر پھر سے ایسی صورتحال رونما ہوتی ہے تو بحیثیت مسلمان جو آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا سوچئے۔ تو ہماری زندگیوں کا جو ماخذ، مصدر، مرجع، اوریجن اور سورس ہے، وہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، اللہ کا نازل کردہ ہوا کلام قرآن مجید ہے۔ ہم ایسی صورتحال میں کبھی بھی کوئی مشکلیں درپیش ہوں گی تو یا تو قرآن کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے یا صاحب قرآن کی طرف۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ قرآن سے دیکھو، حدیث سے دیکھو، ان میں جو سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرو۔ اب ایسی جو صورتحال ہے، اس میں تھوڑا سا پیٹرول کا اور گیس کا شارٹیج ہو گیا تو یہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا مطالبہ فرما رہا ہے، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ کیسے بنے۔ تو سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کس کے لیے کافی ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ آپ کو اٹھانا ہے، پہلا قدم آپ کو بڑھانا ہے، اور آپ کا وہ قدم کیا ہے کہ آپ دنیا اور اس کی ضروریات اور اس کی فراہم کردہ اشیاء پر بھروسہ نہیں کریں گے، آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ تو پہلے کس پر بھروسہ کرنا ہے بتائیے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ پر۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے سفیشینٹ ہوں جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اب جو یہ گلوبل سیناریو دنیا کا رونما ہوا، آپ دیکھیں کہ 56 سے زائد مسلمانوں کے ملک ہیں،
25-30 چھوٹے موٹے عرب ممالک پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک ملک نے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں واچ کرتا رہا، میں دیکھتا رہا، قطر بہت امیر ترین ملک ہے، دنیا کی گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہے۔ ہندوستان جیسا 140 کروڑ کی آبادی والے ملک کی گیس، نیچرل گیس کی جو LPG ہوتی ہے، اس کی سپلائی وہ تنہا کرتا ہے اور وہ کافی ہو جاتا ہے ہندوستان کے لیے، حالانکہ ملک چھوٹا ہے، گیس کے ذخیرے ہیں۔ تو ان پر جب حملہ ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے کس کو پکارا؟ امریکہ کو نا۔ اگر اللہ کو پکارا ہوتا تو مجھے آپ بتائیے، انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کر کیا انہوں نے ایک اجتماع ایسا کیا عالمی مسلمانوں کا کہ بھائی بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہمارے ملک پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہے، مسلمانوں کی املاک کو خطرہ ہے، مسلمانوں کی معیشت اور اکنومی برباد ہونے والی ہے، آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے نہیں کیا، کویت نے بھی نہیں کیا، سعودی عرب میں بھی ایسا کچھ اللہ ماشاءاللہ حرمین شریفین میں دعائیں ہوتے رہی، میں سنتا رہا، لیکن اجتماعی طور پر سب کے سب مل کر اللہ سے رجوع نہیں ہوئے۔ کوئی ایسی مثال مجھے نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے امریکہ کے دروازے پر دستک دے کر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیں بچا لیجئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہمیں بچا لیجئے۔ وہ کون ہوتا ہے بچانے والا؟ مجھے بتائیے وہ کون ہوگا؟ چاہیے کیا تھا بحیثیت مسلمان؟ بحیثیت مسلمان یہ چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے معاملے کو اپنے رب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی خطبہ ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب فتح الغیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، فور ایگزامپل اس کو بخار آتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا جسم کے کسی عضو میں یا حصے میں تکلیف ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ ڈاکٹر اسے یاد آتا ہے، طبیب اسے یاد آتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر، ہارٹ کا مسئلہ ہے تو فلاں کارڈیولوجسٹ اچھے ہیں، کڈنی کا مسئلہ ہے تو فلاں نیفرولوجسٹ اچھے ہیں، لنگس کا مسئلہ ہے تو فلاں پلمونولوجسٹ اچھے ہیں، دماغ کا مسئلہ ہے تو فلاں سائیکیاٹرک اچھے ہیں، فلاں نیورولوجسٹ اچھے ہیں، نیفرولوجسٹ اچھے ہیں۔ اس قسم کی باتیں حکیم صاحب اچھے ہیں، یہ سوچنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ دولت کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، پیسہ کم ہوتا ہے تو کوئی پیسے والا دوست یاد آ جاتا ہے یا رشتہ دار یاد آتا ہے، بھئی اس کے پاس اگر جا کے میں مانگوں گا تو میری ضرورت پوری کر دے گا، وہ مجھے نہ نہیں کہہ سکتا، میرے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایسے ہی وائس ورثہ زندگی میں جیسی جیسی ضرورتیں پڑتی ہیں ویسے ویسے آپ کو لوگ یاد آتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے جب اسے بخار آتا ہے، وہ بیمار پڑتا ہے تو وہ پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے مجھ سے کہتا، وہ پہلے مجھ سے کہتا کہ اے اللہ میں بیمار ہوں۔ یہ سلیقہ آپ نے کسے سکھایا؟ حضرت یونس کی دعا آپ کو یاد نہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مغلوب فانتصر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبروں نے پہلے اللہ سے کہا اور صرف اللہ سے کہہ لیا، وہی ان کے لیے کافی ہو گیا۔ مچھلی سے نہیں کہا یونس نے کہ مجھے باہر پھیل دے، بس اتنا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند آئی۔ ایک بندے کے کلمات، کلام کس کا؟ اللہ کا، کلمات کس کے؟ بندے کے۔ اللہ اپنے کلام میں اپنے محبوب بندے کے ان کلمات کو شامل فرما کر انہیں اعزاز عطا فرما رہا ہے صبح قیامت تک کہ تو نے مچھلی سے نہیں کہا اس کی کیا اوقات ہے، تو نے مجھے یاد کیا، اندھیروں میں تو نے مجھے یاد کیا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پیغمبر کے جسم میں کیڑے پڑے ہیں، ایک روایت کے مطابق بہت خطرناک بیماری ہو گئی ہے، تعفن پہلا، بس اتنا کہا ربی انی مسنی، اے اللہ تو میرا رب ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وانتا رہو تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنی حاجت تک پیش نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ دیکھ مجھے بیماری ہو گئی، لوگ مجھ سے بس اتنا کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو بہت 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 رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے شفا یابی عطا فرمائی، مکمل صحت یابی عطا فرمائی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ Is your Lord your
Your Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, is he not sufficient for you کہ تم ادھر ادھر یہاں وہاں بھاگتے پھرتے ہو؟ کبھی نیٹو سے کہتے ہو، کبھی UN سے کہتے ہو، کبھی امریکہ سے کہتے ہو ہمیں بچا لو، اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں بچا لے، ہماری مدد کر دے؟ ہمارے یہاں کیا ہے معاملہ دیکھیے، گلوبل سیناریو ہے، سب کے سب کیا میں کیا سب اسی میں مبتلا ہیں. کبھی کوئی بیماری آ جائے نا، توکل کسے کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں میرے بندے، میں ہوں نا تیرے لیے، میں سن رہا ہوں نا تیری. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ جب بندہ بے قرار ہو کر کہتا ہے کہ اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، تو اللہ کہتا ہے کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور فرماتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا سننے والا؟ بولیے. اب سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب میرے پاس آتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے ڈاکٹر کے لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہوتی، دوا صحیح نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں نہیں ملتی، تیسرے کے پاس جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اللہ یاد آتا ہے. اس کے بعد اللہ یاد آتا ہے، پھر اللہ کے پاس رجوع کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں، اسے منانے میں لگتے ہیں، آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں. اے بندے اگر تو پہلے اللہ کے پاس آ جاتا تو اللہ کی ناراضگی تو نہیں مول لیتا نا. تو کرنا کیا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نا، بیمار پڑے ہیں نا، پہلے اٹھے جب طبیعت خراب ہو 2 رکعت نماز پڑھے، وضو اچھا سا کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کہے اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اے اللہ تجھ پر بھروسہ کر کر جا رہا ہوں، تجھ پر یقین کر کر جا رہا ہوں کہ اے پاک پروردگار تو مجھے شفا یابی عطا فرمائے گا، کیونکہ شفا تیرے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. اب اگر ایسا بندہ کر کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور یہ کہہ کر جاتا ہے کہ پروردگار میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، تیرے جانے سے پہلے اللہ اس طبیب اس ڈاکٹر کے دل پر القاء کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے یہ دوا تجویز کر، اس میں نے اس کے لیے شفا رکھی ہے، یہ مت دے، یہ مت دے، اس کو یہ دے. دینے والا کون ہے؟ شفا. اسی طریقے سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، پیسہ چاہیے، آپ جاتے ہیں دوست کے پاس، بہت قریبی دوست ہے، آپ نے جینے مرنے کی قسمیں وعدے ساتھ کیے ہوئے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، آپ کو یقین کامل تھا کہ اس کے پاس بہت ہے، میں جاؤں گا تو ضرور دے گا. آپ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھائی خیریت، ادھر ادھر کی باتیں، آپ آمدن برسرے مطلب پر آئے، کہا بھائی 50,000 روپے کی ضرورت ہے، اس کے پاس 50 لاکھ پڑے ہیں، بہانے بنانے لگا، کہنے لگا نہیں سوری بھائی میرے پاس نہیں، حالات بہت ٹائٹ ہیں، بہت زیادہ خرچے چلے، مایوس ہو گئے. پھر دوسرا یاد آیا، اس کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہہ دیا. تیسرا یاد آیا، اس کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہہ دیا. اگر آپ اس کے پاس جانے سے پہلے اپنے رب کے پاس آتے اور اپنے رب سے کہتے کہ اے پروردگار مجھے ضرورت ہے، میں اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ دے، تو نے اسے دیا ہے، میں قرض لینے اس کے پاس جا رہا ہوں، اے اللہ تیری مدد شامل حال رہے، تیری حمایت شامل حال رہے، اے اللہ تو میری مدد فرما. اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے کہ وہ میری ضرورت کو پورا کر دے. خدا کی عزت کی قسم تمہارے جانے سے پہلے اللہ اس کے دل پر القاء کرے گا کہ میں بھیج رہا ہوں، میرا بندہ آ رہا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرنا، نہ کرنے والا ہاں کہہ دے گا. بولے گا نہیں؟ بولیے. اللہ جس کے دل میں چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے تصرف فرماتا ہے دوستو. تو یہ ہے ایک شان مومن کی جو ہونی چاہیے. مگر ہمارا کیا حال ہے؟ پیٹرول ختم ہو گیا، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ نے بھی وہ صورتحال دیکھی، میں نے بھی وہ صورتحال، حالانکہ میں سعودی عرب میں تھا ان دنوں میں دیکھتا رہا. آٹو والے بیچارے ہمارے غریب بھائی جو مسلمانوں کی ہمیشہ بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، شاپنگوں کو آپ کی بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں، دعوتوں میں لے کر آتے، پریشان ہیں، قطاروں کی قطاریں بنائے ہوئے ٹھہرے ہیں، لیکن کوئی شخص ایسا آگے نہیں بڑھا الا ماشاء اللہ، اللہ نے جن کو توفیق دی کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے. کہا جا سکے بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو آپ، ٹھیک ہے ہم کسی طریقے سے مینیج کر لیں گے، قریب ہے اسکول تو پیدل چلے جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یاد رکھو حدیث قدسی ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے مدد میں لگا ہوتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. تم کسی کی مدد کرتے ہو نا، ہماری کیا اوقات ہے دوستو، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکے. اللہ فرماتا ہے کہ تو مجبور ہو کر میرے بندے کی مدد کر رہا ہے تو کیا میں مختار ہو کر تیری مدد نہیں کروں گا؟ جا تو اس کی مدد کر رہا، میں تیری مدد کروں گا، تو میں تیری مدد کروں گا. تو ٹھیک اسی طرح کبھی بھی
اگر ایسی حالت صورتحال رونما ہوتی ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ کیا کرو؟ تعاون کرو۔ آٹو والے تو لائن میں لگے ہیں رات بھر، کس سے تعاون کیا ان کے ساتھ؟ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں سے وہاں تک لائن لگی ہوئی ہے، کوئی گیا ان کے لیے پوچھا بھائی تم نے کچھ کھایا؟ سحری کا انتظام ہے؟ پانی ہے تمہارے پاس؟ 8 گھنٹے سے تم ہمارے بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے، اکلے حلال کمانے کے لیے، حلال کا لقمہ کمانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، یہ لو بھائی کھانا کھا لو، یہ لو بھائی پانی پی لو، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر لائن میں میں ٹھہر جاتا ہوں۔ نہ، ہم نے تو نیکی کیا سمجھ لی؟ صرف مسجد کی حد تک ہم نے نیکی کو محدود کر رکھ دیا ہے۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کر لے وہ نیکی کا کام ہے۔ بندہ بندے کی مدد میں لگا رہے یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر نیکیاں نہ کرتا رہے، کر لیا تیرا فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے اللہ آپ سے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے مسلمانوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں کے اور برے کاموں میں نافرمانیوں میں ایک دوسرے کا تعاون قطعی طور پر مت کرو۔ 2 قسم کے حکم ہے آپ کے اوپر۔ تو آج کا جو گلوبل سیناریو ہے، جو توکل مسلمانوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کی خوبصورتی کو دیکھیے آیت کریمہ کی آپ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے لا دوستو، اسے پھر کسی کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو ہر وہ شخص جھوٹا ہے جو تم کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ وہ مولوی جھوٹا ہے، وہ پیر جھوٹا ہے، وہ استاد جھوٹا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں تیری ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہوں۔ کوئی پیر یہ کہہ دے کہ تعویذ ہو جائے گی تو کام ہو جائے گا، جھوٹا ہے وہ۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں دوا دے دوں گا تو تجھے شفا ہو جائے گی، جھوٹا ہے وہ۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں تجھے پیسہ دوں گا تیری ضرورتیں پوری ہو جائے گی، جھوٹا ہے وہ۔ وہ صرف دے سکتا ہے لیکن انجام کو پہنچانا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا، جو اہل بیت کا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ ہونا چاہیے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ کے پس منظر میں ہے، جب یہ نازل ہوئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باندھ دے پھر اللہ پر بھروسہ کر، اسے باندھ دے پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ پر۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے اللہ کے سپرد کر دینا ہے اپنے معاملے کو۔ مگر مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک جو آج امریکہ کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کر دیتے تو کیا ممکن نہیں تھا کہ جس طرح بدر میں فرشتے نازل ہوئے تو کہ اللہ ان کے لیے بھی فرشتوں کے ذریعے مدد نہیں بھیج سکتا؟ برابر بھیج سکتا تھا، برابر بھیج سکتا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اقبال کہتے ہیں یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ ایمان، وہ توکل، وہ بھروسہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر جس دن مسلمانوں کو ہو جائے گا، مسلمان کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں اللہ سے مانگیں گے، چھوٹی چھوٹی نکال لیں گے کام، نہ، چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے، بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے، یاد رکھیے۔ یہی تو توحید کا سب سے بڑا ڈیفینیشن ہے۔ یہی عمل، یہ نہیں کہ درگاہوں پہ جائیں گے تو شرک ہو جائے گا، یہ نہیں کہ آپ استاد کے پاس سے علم حاصل کریں گے تو شرک، ڈائریکٹ اللہ سے لے لو علم۔ استاد کی کیا ضرورت ہے؟ صحبت پیر کی کیا ضرورت ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ نے فرمایا، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمایا کہ نہیں؟ اللہ سیدھنے کے ناگوروں کے راستے پر چلا، انعام یافتگان کے راستے پر چلا، یہ سب اپنی جگہ ہے دوستو، لیکن یاد رکھو کامیابی اور کامرانی اس وقت میسر ہوگی جب ہم اپنے سارے معاملات کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ آج جو موجودہ صورتحال دنیا کی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، ذرا اس پر غور و فکر کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟
بڑے بڑے کام ہی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہونا پہلے اللہ سے کہہ دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، کیا ٹوٹ جائے؟ تسمہ یعنی جوتی کا جو باندھنے کا جو لیس ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں لیدر کی چمڑے کی چپلیں پہنی جاتی تھی، اس کا جو لیس ہوتا ہے باندھنے کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جوتی کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے میں اللہ سے کہتا ہوں، بعد میں اسے بنانے کے لیے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے حضور کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کیا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو ہمیں موچی آ جاتا ہے، ہمیں بچے یاد آتے ہیں کہ اسے بنا کے دے دو، بنا کر لے کے جاؤ، لیکن میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ پہلے میں اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑی الجھن ہو، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم پہلے اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آج کی جو صورتحال ہے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، بڑی ڈینجرس سچویشن ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب ہمارے پاس فیول کی اور گیس کے شارٹیجز ہو گئے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے وہاں چل رہا ہے، یہاں کیا لینا دینا ہے۔ اکثر حیدرآباد میں ہوتا ہے نا، کبھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ اس محلے میں بیٹھے اس محلے، ارے بھائی وہاں پہ چل رہا ہے، یہاں کہاں چل رہا، تھوڑی دیر میں آگ پہنچ جاتی گھر تک۔ فسادات جب ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں اللہ بولے ارے اتنی دور ہو رہا تھا ادھر کہیں کو ہو گیا، تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ مشرق وسطی ویسٹ ایشیا میں ہو رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے گھروں میں جو چولہے جل رہے ہیں وہ بھی ویسٹ ایشیا سے آنے والی گیس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے یہ دنیا، تو آپ کو بھی نظر رکھنی پڑے گی دنیا کے حالات پر۔ اور یاد رکھیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، اس کی ذات پر کامل بھروسہ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے زندگی میں صبح اٹھے فجر کی نماز کیا چیز کی یاد دلاتی ہے؟ سو جائے تہجد کس بات کی یاد دلاتی ہے؟ کہ بندے تو سو گیا تھا، تو غفلت میں تھا، تو غافل ہو گیا تھا، اللہ کے کہ اب اٹھ، اب نماز پڑھ، اب اللہ کو یاد کر۔ یعنی تہجد سے دنیا جب سب سوتے رہتی ہے، جب ساری دنیا نیند کی چادر تان کر آرام سے سوتے رہتی ہے، ہم مستغفرون بالاسحار، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سحری میں اٹھ کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، وہ غفلت میں سونے والوں کی وجہ سے نہیں، یہ رات میں اٹھتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو نیند قربان کرنے کی؟ مستغفرون بالاسحار، یہ وہ لوگ میرے بندے، اللہ کہتا ہے یہ میرے ہیں، یہ دنیا کے نہیں ہے، یہ دنیا کے پجاری نہیں ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے نیند کو قربان کیا ہے اور کچھ کیا بھی نہیں رات میں، پھر بھی کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر۔ تھوڑی دیر پھر آرام کرتے، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر فجر کی اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم کی صدا یاد، نیند کی چادر کو پھینک دیتے ہیں، آرام کو ترک کر دیتے ہیں، موسم کیسا بھی رہنے دو، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اللہ دنیا سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میرے دن کی ابتدا بھی تجھ سے ہوگی اور میرے دن کی انتہا بھی تجھ سے ہوگی۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اگر ایسا رہے گا مسلمان تو خدا کی عزت کی قسم کامیابیاں اور کامرانیاں اس کا مقدر بن جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کی لپیٹ میں تو ہم یہاں تک آ گئے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں، تو اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ آج جو ویسٹ ایشیا کا یہ جو ماحول، یہ جو وار کی سیناریو ہے، اور بالخصوص مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ برائیاں جو یورپ میں بری تصور کی جاتی تھی آج مشرق وسطی میں عرب ممالک میں رائج العمل ہو گئی ہیں، وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ایپسٹین فائلز سنا تھا نا آپ نے؟ ایپسٹین فائلز کیا تھا؟ یہ یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان کا تعلق جب تک اللہ سے مضبوط تھا نا، کسی قسم کی کوئی فائل سے وہ نہ ڈرا تھا، نہ ڈرے گا، نہ صبح قیامت تک ڈرنے والا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ
فاتح بیت المقدس ہے، لاکھوں کی فوجوں سے مقابلہ کرنے والے اس مرد مجاہد کو صلاح الدین ایوبی کے آج بھی اقصی کے مینار اور اقصی کی دیواریں پکار پکار کر یہ کہتی ہے، اگر آپ کان لگا کر سنیں، اے اللہ بھیج کسی صلاح الدین ایوبی کو تو کیا ہمیں وہ آزاد کروائے۔ 40-50 روز تک مسجد میں اقصی میں نماز ہونے نہیں، سارا رمضان یہودیوں نے اسے بند کر رکھا۔ یہ مسجد اقصی کیسے فتح ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ صلاح الدین ایوبی حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید خاص تھے، اور ان کا معاملہ کیا تھا، کیسی فوج تیار کی تھی، کیسا ماحول برپا کیا تھا، کیسا ایمان لوگوں کے دلوں میں انسٹل کر کر سرایت کروایا تھا، یہ کیا کیا تھا، ان کی سازش سے یاد رکھیے۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج انسٹاگرام ہے، آج فیس بک ہے، پتہ نہیں اور کتنے ایسے اپلیکیشن ہیں جس پر مسلمان نوجوان ملوث ہیں۔ پڑھائی کی فکر نہیں ہے، ریلوں میں لگے ہوئے ہیں، پڑھائی کی فکر نہیں ہے، انسٹاگرام میں لگے ہوئے ہیں، بس ان کا کام کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے غیر محرمات پر ان کی نظر پڑ رہی ہے۔ نیم عریا، سیمی نیکڈ اور سیمی نیوڈ عورتیں ان کی نگاہوں کے سامنے اسی میں مبتلا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے رات ہو جاتی ہے، رات سے صبح ہو جاتی ہے۔ اسکرین ٹائم آپ نوجوانوں کو اٹھا کر دیکھیں، کتنی دیر یہ معلوماتی چیزیں انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں اور کتنی دیر یہ بیکار چیزیں۔ یہ بہت بڑا حربہ ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یہی حربہ انہوں نے حضرت صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ جب دیکھا کہ فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی تلواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے جذبے کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو عیسائیوں نے کیا کیا تھا، مسجد اقصی کے اطراف میں بیت المقدس خوبصورت حسین دوشیزاؤں کو ٹھہرا دیا، بالکل برہنہ حالت میں ٹھہرا دیا، اور یہ سمجھا کہ یہ جو فوج آئی ہے یہ عورتوں کو دیکھ کر ان کے دام فریب میں پھنس جائے گی، یہ حسن کی شیدائی ہو جائے گی۔ خدا کی عزت کی قسم، جس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے حسن کے جلوے ہوتے ہیں وہ کہیں اور نہیں دیکھتا، وہ کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کی لاکھوں کی ہزاروں کی فوجیں داخل ہو رہی ہے، مجال ہے کسی مرد مجاہد کی کہ نگاہ اٹھا کر کسی غیر محرم کی طرف دیکھے۔ عیسائی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ ہمارا آخری حربہ تھا، اب اس کے بعد ہم ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکتے، ان سے کیا مقابلہ کریں جو دنیا کے حسن کی طرف نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھتے۔ کہنے لگے اے صلاح الدین، ہم نے مسلمانوں کے بارے میں سنا تو بہت تھا لیکن سچے مسلمان آج دیکھے ہیں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں دوستو، نگاہ کا تحفظ۔ کس کا تحفظ؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، دل نگاہ یہ دونوں کو پاک رکھیے، یہی تو اللہ کے نور کے نزول کے مقامات ہیں۔ دل کو پاک رکھے، نگاہ کو پاک رکھے، تصور کو پاک رکھے، اور اپنا رب اپنے رب سے مضبوط کر لیں۔ خدا کی عزت کی قسم ساری فتوحات آپ کے قدموں کو چومے گی۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے مولا کریمہ کا سازا بندہ نوازا پروردگارہ، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اختائے عالم کے تمام مسلمانوں پر فضل و کرم فرما۔ مسلم ممالک جو یہود اور نصارہ کی زد میں پھنسے ہوئے ہیں پروردگار، ان کے دام فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کو ان کے چنگل سے نکال، اور اے پروردگار انہیں تیرا سچا بندہ بنا، انہیں ابدیت کے طریقے سکھا، انہیں ابدیت کے قرینے عطا فرما، انہیں تیری ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اختیار عالم کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما۔